السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا 5واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 4 سبق ہم نے پڑھ لیے اور ہم نے سورۃ الفاتحہ، اسی طرح سورۃ الناس، سورۃ الفلق تجوید، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم نے پڑھا، اور آخری چوتھے سبق کے اندر ہم نے تجوید کا ایک سبق پڑھا جس میں ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کے احکام میں سے ایک حکم اظہار کا ہم نے پڑھا۔ تو آج کا یہ 5واں سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص جو ہے یہ ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ایک قاعدہ یہاں یہ ذہن میں رکھے، لفظ اللہ جو ہے، لفظ جلالہ اللہ، اس سے پہلے زبر آ جائے تو اسے موٹا پڑھیں گے، پیش آ جائے تب بھی موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے بسم اللہ میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ملہ، اس کو ملہ نہیں پڑھنا، یہ موٹا ہو جائے گا۔ اور یہاں لفظ جلالہ سے پہلے زبر ہے واو کے اوپر، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جہاں کوئی حرف جو ہے وہ گرین ہو اس کو موٹا پڑھیں، جیسے قاف ہے، لفظ جلالہ ہے، اسی طرح صاد ہے، ان کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اور جہاں یہ بلو کلر آ جائے تو وہاں قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ رنگوں کے اعتبار سے پہچان ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے، ہوا وہ اللہ، اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، الصمد کا معنی بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد اس کی اولاد نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی ہے اور اس میں کل 4 آیت مبارکہ ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے سے متعلق یہ سورہ مبارکہ بحث کرتی ہے۔ اور پھر توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید ذات اور اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے۔
توحید ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا اقرار جو ہے وہ کافر اور مشرکین بھی کرتے تھے۔ اس توحید کا اقرار کافر اور مشرکین بھی کرتے تھے۔ دوسری قسم توحید الوہیت، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نذر قربانی، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے کہ یہ تھا شرک ہی تھا۔ اور تیسری قسم ہے توحید ذات اور اسماء و صفات۔ یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ انسان غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف، وہی سمع و بصر ثابت کرتا ہے۔ سمع و بصر یعنی سننا اور دیکھنا ثابت کرتا ہے، جو حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جو حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ تر زور توحید کی اسی قسم پر ہے، زیادہ تر زور توحید کی اسی قسم پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کر دیجئے کہ ان کا نسب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو عامر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف کیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ عیاذ باللہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا لکڑی کا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے؟ اس پر سورۃ الاخلاص نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اربد کو بجلی سے ہلاک فرمایا، اور عامر بن طفیل جو ہے وہ طاعون سے ہلاک ہوا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں خالص توحید ہی بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاخلاص معروف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص مروی ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو سورہ اخلاص نازل ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ شانہ کی توحید خالص بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، تنہا ہے، متوحد ہے اور متفرد ہے۔ اس کے ارادے میں کوئی بھی ایسی بات سوچنا یا کوئی بھی ایسا سوال کرنا جس سے مخلوق کی کسی بھی مشابہت کی طرف ذہن جاتا ہو، غلط ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، یعنی جو محتاج نہیں۔ روح المعانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ الصمد کا معنی ہے وہ ہر ایک سے مستغنی ہے اور ہر ایک اسی کا محتاج ہے۔ وہ ہر ایک سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اور ہر ایک اسی کا محتاج ہے۔ تو اس لیے جب صمد کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ بے نیاز ہے، تو ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہر ایک اسی کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد
ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس میں ان لوگوں کا جواب دے دیا گیا جنہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ کسی خاندان کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ والد اور مولود میں مشابہت مجالست ہوتی ہے، وہ تو بالکل تنہا ہے، ہر اعتبار سے واحد ہے، متوحد ہے۔ وہ کسی کی اولاد ہو یہ بھی محال ہے، اور اس سے کوئی اولاد ہو یہ بھی اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں برابر یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، چرند پرند، آسمان زمین دریا، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسا سوال کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو تم یوں کہو، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر آپس میں یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب کوئی شخص اپنے اندر یہ بات محسوس کرے تو یوں کہہ دے، آمنت باللہ ورسلہ، کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور وہی رک جائے۔ فضائل اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے سورہ قل هو اللہ احد سنی، وہ اسے بار بار پڑھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو یہ شخص جس نے رات تلاوت سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو بار بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، اور سائل کا انداز بیاں ایسا تھا کہ جیسے اس عمل کو وہ کم سمجھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ فرمایا اور ایک شخص کو اس دستے کا امیر بنا دیا۔ یہ شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، ہر رکعت کو سورہ قل هو اللہ احد پر ختم کرتا تھا۔ جب یہ حضرات واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اس بات کو محبوب جانتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔